کا ہے، بدعمالوں کا ہے. اسی لیے اگر تم کو اس مقام پر پہنچنا ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو تو اس راستے کو اختیار کرو جس راستے کو رسالت پاک نے تم کو بتایا ہے، سمجھایا ہے. معزز حاضرین و زائرین، عرس مقدس میں تشریف لائے ہوئے دور دراز سے تمام مہمانان، پردے میں امت مسلمہ کو پروان چڑھانے والی میری ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ربانین، ثنا خوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آستانِ عالیہ کی برسوں سے جبہ سائی کرتے ہوئے اور اس کی خدمت کو بجا لاتے ہوئے ہمارے عزیزم ایوب بھائی اور ہمارے عزیزم اسرائیل صاحب، آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علاوہ اس کے خواجہ کل خواجگاں حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز اور آپ کے خواہرزادے، آپ کے بھانجے قطب العالم حضرت خواجہ سید شاہ اسماعیل چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف بہت بہت مبارک ہو، بخیر و عافیت. یہ عرس بھی ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے. ہم اور آپ اس آستانِ عالیہ پر حاضر آئے، کچھ وجہ ہے، کچھ سبب ہے، کچھ رنج ہے، کچھ غم ہے، کچھ امید ہے، کچھ آرزو ہے، کچھ تمنا ہے. یہ سب لے کے اس آستانے پہ آئے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور سیکھا ہے کہ کچھ مانگنا ہو تو اس سے مانگو جس کے پاس ہو، جس کے پاس ہوتا ہے آدمی اسی سے مانگو. یہاں جو لوگ حاضر آئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھی. اور میں نے دیکھا کہ اس آستانِ عالیہ کی خدمت میں ہمارے پرشاسن کے لوگوں کا بڑا عمل دخل رہا. پرشاسن کو بڑا عمل دخل ہے، چونکہ یہ نہ ہو تو عجب بدنظمی پھیل جائے گی، انتشار ہو جائے گا، بے چینی ہو جائے گی. چونکہ انسان جب آستانے پہ آتا ہے تو جذبات سے لبریز ہوتا ہے، عقیدت کے سمندر میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں ایک مستی ہوتی ہے، مزاج میں سرشاری ہوتی ہے. لیکن جہاں مزاج میں سرشاری ہو، مستی ہو، جنون ہو، عقیدت ہو، وہاں ہوش کا درہ بھی لازمی ہے. جہاں حضرت منصور حلاج کی مستی اوج پہ آتی ہے تو وہاں حضرت عمر خطاب کا درہ بھی کام دیتا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کی ایک حد ہے. جب دریا اپنے جوش میں، ہم لوگ گنگا کے کنارے ہیں، گنگا جب اپنے جوش پہ آتی ہے، گنگا جب اپنے اٹھان پہ آتی ہے تو پھر ان علاقوں کی زمینوں کو کاٹ دیتی ہے جہاں پہ پختہ باندھ نہیں ہو. جہاں باندھ نہیں ہوتا ہے، جہاں کی مٹی نرم و بھربھری ہوتی ہے، دریا اس جگہ کو کاٹ دیتی ہے. وہ پھر خود دریا میں ضم ہو جاتا ہے، اس زمین کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن جہاں پختہ باندھ ہوتا ہے وہاں دریا کا جوش قابو میں رہتا ہے، اور دریا جو ہے ایک پرواہ سے بہتی ہے، ایک طریقے سے بہتی ہے، ایک نظم سے بہتی ہے. تو ہمارے پرشاسن کے ذمہ دار یہاں صاحب کھڑے ہیں، وہاں دو صاحب کھڑے ہیں، یہ لوگ اسی باندھ کی طرح ہیں کہ جو دریا کو صحیح دشا دکھا رہے ہیں. یہ جو بھیڑ، یہ عقیدت بندوں کا جو دریا اور سیلاب نہ جانے کہاں سے چلا آ رہا ہے، یہ ایک بات ہے. اس لیے ان کے خط کو مکتوبات زمانی کہتے ہیں. اس میں انہوں نے اس نیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نیت کو جب دخل ہوتا ہے تو اللہ کس طرح سے آپ کی کشتی پار لگاتا ہے، کس طرح آپ پہ اپنے رحم و الطاف کی بارش کرتا ہے، آپ پہ کس طرح مہربان ہوتا ہے. اس کو یوں فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ تم کس سے کیا مانگو، تمہاری نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. اس کی مثال انہوں نے بتائی کہ ایک شخص تھا، وہ ایک خانقاہ میں گیا، ایک پیر صاحب سے بیعت ہونے کے لیے کہ حضور ہم کو مرید کر لیجئے، میرا کوئی پیر نہیں ہے. اور وہ پیر صاحب اس وقت بڑی مستی کے عالم میں تھے، اللہ کے وحدت کے جام کو پی کے مست و سرشار تھے وہ. تو انہوں نے اس عالم میں کہا ہم تمہارے مرید نہیں، ہم تمہیں اپنا مرید نہیں کریں گے. وہ فلانا جو میری خانقاہ کے کنارے باندھ کے پاس
جو ایک درخت لگا ہوا ہے دریا کنارے، سمجھو وہی تمہارا پیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور وہی میرا پیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی تمہارا پیر ہے، اسی کی خدمت کرو لیکن نیک نیتی سے کرو، پورے خلوص سے کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور۔ اب وہ شخص اس پیڑ کی خدمت پہ معمور ہو گیا۔ بظاہر کہے گا آدمی کہ کیا عقل سے بڑی بات ہے، لیکن یہاں متانا مقصد ہے کہ نیت کو دخل کتنا ہے۔ اس شخص نے اس پیڑ کی خدمت کی۔ پیڑ کی خدمت کیا ہی ہوتی ہے؟ اس میں پانی دیتا تھا، اس کی کوئی شاخ ادھر ادھر نکل جائے تو اس کو کاٹ دیتا تھا، اس میں کبھی کیڑا لگنے کے آثار ہوتے تھے تو دوا دے دیتا تھا، یہ سب کام کرتا تھا، اور روز اس پیڑ کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اور عجب اتفاق، بیچارہ دیہاتی آدمی، سیدھا سادھا معصوم، جب دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے تو پیڑ کے نیچے چلا جاتا تو اس کو بارش سے نجات مل جاتی۔ پیر بھی تو آپ کو نجات دلاتا ہے، آپ کی پریشانیوں میں کام آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سخت دھوپ کی تمازت ہوتی تو اس پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا۔ وہاں بھی اس نے کہا کہ نہیں، چیزیں محبت دو طرفہ چل رہی ہیں، اگر ہم خدمت کر رہے ہیں تو ہم کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جب اس میں پھل آتا تو وہ پھل یہ کھا لیتا۔ اسی طریقے سے سال ہا سال گزر گئے، 5 سال 10 سال کا ایک عرصہ گزرا، اور عجب اتفاق کے دریا میں ایک سیلاب آیا، اور اس سیلاب میں ساری چیزیں بہنے لگی۔ تو دریا کا سیلاب جب پیڑ کی جڑ کے پاس آیا اور اس کے جڑ کو کھودنا شروع کیا تو وہ درخت بھی جو ہے گر گیا، وہاں سے وہ پیڑ، وہ درخت گر گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ درخت گر گیا تو وہ پریشان ہوا، حیران ہوا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ ان کے پیر نے کہا تھا کہ پیر کا ساتھ نہ چھوڑنا، تو وہ جا کے اس نے اس درخت کی ٹہنی پکڑ لی۔ اب جب اس نے وہ درخت کی ٹہنی پکڑ لی تو اس درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب دریا بہ رہا ہے، دریا بہا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس درخت کے اوپر ساتھ ساتھ بہ رہا ہے۔ دریا کبھی افان لے رہا ہے تو درخت اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے تو وہ بھی نیچے آ رہا ہے۔ ایسا کرتے کرتے ایک مقام آیا کہ جہاں پر سے جھرنا گرتا تھا، یعنی دریا جہاں ختم ہوتا تھا تو اس کے نیچے جھرنا گرتا تھا۔ تو اوپر فرشتان رحمت جو ہیں، وہ اللہ کے فرشتے بھی بڑا غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عقیدت کا جوش چلا جا رہا ہے، اس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، اور اللہ رب العزت بھی بڑا غور سے غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیا عقیدت اس کی پختہ ہے۔ تو الغرض وہ بعد ان قریب تھا کہ وہ درخت نیچے گر جاتا تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس آدمی کے صدقے اس پیڑ کو بھی بچا لو اور اس آدمی کو بھی بچا لو۔ اور فرشتے آئے اور انہوں نے اس درخت کو وہاں سے اٹھایا اور دریا کے کنارے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اس عقیدت کو دیکھتا ہے، اور اس کی عقیدت اور پختہ ہوگی کہ اس پیڑ نے میری جان بچا لی۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری عقیدت کی وجہ سے یہ پیڑ بچ گیا۔ الغرض کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کو عقیدت ان سے ہے، ان سے ہے، ان سے ہے۔ نیت خالص ہے، عقیدہ پختہ ہے، تو پھر آپ کی عقدہ کشائی تو رب تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کا دل صاف و شفاف ہے، آئینے کی طرح، ہیرے کی طرح چمکتا ہوا دل لے کے آیا ہے، اس کی ساری مشکلیں آسان کرو۔ تو جب ہم اور آپ، جب ایک درخت اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے، کہ یہ کیا چاہیں تو ہماری اور آپ کی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، کیا یہ چاہیں تو ہماری مرادوں کو اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کے مستجاب ہونے کا، ان کے قبول ہونے کا سبب نہیں بنتے؟ بالکل بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ جب ہم ان آستانوں پہ آئیں تو نہ کسی سے لڑیں، نہ کسی سے جھگڑیں، نہایت محبت کے ساتھ، کیونکہ ان درگاہوں سے ہر دور میں صرف 2 پیغام دیے گئے، امن اور محبت۔ اور یقین جانیے کہ